चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, अस्ल दास्तां तुम हो, नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। आप सबको जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलतें बहुत बहुत मुबारक हों। आज जैसा कि जुम्मतुल मुबारक है और ईद जो है वो बहुत करीब है। ईद की तैयारियाँ, ईद उल अज़हा की जो तैयारियाँ हैं वो बहुत से लोग मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों की अभी तैयारियाँ बाकी हैं। कुर्बानी की सादत हासिल करने के लिए कुछ लोग जानवर मवेशी वो ख़रीद के ला चुके हैं और उन्हें अपने घर में उनकी खातिर तवाज़ा कर रहे हैं और कुछ अभी जाने का इरादा कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस ईद पे, क्योंकि उनका दिल करता है कि वो कुर्बानी के जानवर के साथ खेलें, प्यार करें, उसे बाहर घर से बाहर लेके जाएं और एक बड़ा एक अच्छा सा एक बच्चों के बीच में कंपटीशन भी होता है एक दूसरे के जानवर के हवाले से। आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक और जितनी भी समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे वो तस्वीर बाकायदा लगाई जाती हैं, सेल्फियाँ बना के लगाई जाती हैं और तो और इसमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल गलत भी हो जाती हैं, मगर एक चीज़ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कुर्बानी के जानवरों की वो जो वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बना के उनको अपलोड कर दिया जाता है, तो वो इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस खून, तो वो थोड़ा सा मुझे ज़ाती तौर पे तो अजीब लग रहा होता है। बाकी लोग भी उस पर इतना ज़्यादा खुश नहीं होते। तो इस हवाले से आज और ख़ास तौर पे कुर्बानी और हज के हवाले से आज हम बात करेंगे। ईद उल अज़हा की अहमियत के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेरे मोहतरम मेरे उस्ताद मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? अल्लाह का एहसान नसीब करम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे शाद व आबाद रहें, इसी तरह प्रोग्राम करते रहें, दीनी इक़दार को और दीन के हर गोशे को प्रमोट करते रहें। बस आप लोगों की सोबत में कुछ ना कुछ हासिल होता रहता है हमें। और जनाब हमारे दूसरे मेहमान जो हैं ये माशाल्लाह ये भी बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और समाजी कारकुन भी हैं। लोगों की खिदमत इनका मकसद है
طاہر انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ. فہیم بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے الحمدللہ. عید کی تیاریاں وغیرہ ہو گئیں؟ الحمدللہ ہو رہی ہے، جاری ہے. اچھا جی آپ جی جی بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، عید الاضحیٰ یہ اس کی کیا اہمیت کیا ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے. عید الاضحیٰ کو قربانی سے اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ قربان کرتا ہے جانور کو، اور وہ قربانی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفی بھی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ قربانی فرض کر دیا ہے، تو لہٰذا یہ ایک سنت مؤکدہ کے طور پر قربانی ہے. یہ واجب ہے کس پر؟ صاحب نصاب پر. اور اگر وہ اس کا صاحب نصاب نہیں، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنی رقم کا مالک، لیکن زکوٰۃ کی اور اس کے اندر ذرا سا فرق کیا چیز ہے سب سے بڑا، کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا آج آ جائے تو آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے پورے 1 سال کے بعد. اچھا شرط یہ ہے، اور اس سے پہلے دے دیں کوئی پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے. تو زکوٰۃ کا عید الاضحیٰ سے کوئی خاص تعلق ہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو وہاں نصاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی کون جو ہے صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، کون مالدار ہے جس کو اللہ نے دولت دی، وہاں سے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ وہ تو 7.5 تولے. لیکن اگر یہاں پر کوئی شخص کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ ایک جانور قربان کر سکتا ہے، کر دے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری قربان گاہ میں نہ آئے. تو ایک تو بات ہی آ گئی. تو قربانی کیا چیز ہے؟ در حقیقت قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا اور میری حیات، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ کے واسطے. تو قربانی کا ایک تو جواز یہاں سے علماء نے یہ نکالا. دوسرا ہے فصلی لربک وانحر، پس کیا کر کہ نماز پڑھ اور قربانی کر. تو اب یہاں پر جو ہے قربانی کا ایک مفہوم آ گیا، اور یہ سنت بڑا مشہور اور معروف ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے، سرکار دو عالم کے جد اعلیٰ سے متعلق ہے، لہذا یہ مشہور و معروف ہے، ہر شخص خاص و عام جانتا ہے اس کو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس کے علاوہ قربانی کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو مجھے بھی کرنے ہیں اور آپ دوست بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو ہے علماء کرام موجود ہیں. تو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم طاہر انصاری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، اور فرقان بابی بھی تو ہمارے ساتھ ہیں. آج بابی کی آواز بھی ہم نے شامل کرنی ہے. اگست کا مہینہ ہے، ذرا ملی نغمے بھی ہونے چاہیے ساتھ. تو کہیں مت جائیے جی، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. آج عید قربان کے حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی نشست رکھی ہے جس میں ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہیں، جس میں ہمارے ساتھ طاہر انصاری صاحب ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فوزیہ فاطمہ صاحبہ نے جو نعت خواں ہیں. آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں. اوکے جی. تو وقفے سے پہلے قربانی کی اہمیت کے حوالے سے ہم جان رہے تھے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے. ابھی ذرا طاہر انصاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. قربانی ادا کرنا آج کے دور میں مطلب ہر ایک کے لیے اتنا آسان نہیں رہا جتنا کبھی پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ قوت خرید وہ اتنی نہیں ہے پہلے جو پہلے تھی. تو منڈی وغیرہ کے چکر بھی آپ نے لگائی لیے ہوں گے، دیکھ لیے ہوں گے کیا صورتحال ہے. تو ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, कुर्बानी की एक तो उनकी फजीलत है और फिर उनकी वसात है उनकी, यानी कुर्बानी ऐसा है कि खुदा न ख्वास्ता वो हर मुसलमान पर या जिसके पास कुछ हो न हो उन पर वाजिब नहीं है। अल्लाह ताला ने एक मेयार रखा हुआ है कि अगर आपके पास इतनी वसाइल है तो आप कुर्बानी कीजिए, और अगर इतनी वसाइल नहीं है तो आप पर कोई खुदा वाजिब नहीं है, आप आज़ाद है। अलबत्ता अगर कोई कुर्बानी अपनी तरफ से वाजिब हो न हो कुर्बानी कर ले तो उनकी जो सवाब है वो इस दिन अल्लाह को सबसे प्यारा कुर्बानी की खून है बहाना है और उनके गोश्त तकसीम करना है गरीबों में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के दिन की जो सवाब मिलता है वो आपको दूसरा दिन सवाब नहीं मिल सकता है, इसमें आप बाख्तियार है। अगर अल्लाह ताला ने उस निसाब उस लिमिट तक आपको कुछ दिया हो तो आप ज़रूर कीजिए, अगर आप नहीं दिया हो तो आप पकड़ नहीं है। लिहाजा ईद कुर्बान आ रही है, अपने बसात के मुताबिक अपने ताकत के मुताबिक कुर्बानी करना चाहिए, इससे महरूम नहीं होना चाहिए। और कुर्बानी करके सिर्फ ये कुर्बानी का लफ्ज़ जो है वो इतनी वसी है कि जिसमें आप मेहनत, मशक्क़त, माली, जानी, इबादती, रूहानी सारे के लिए आपको कुर्बानी करने मेहनत करनी होगी। तो लिहाजा आप कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी हर एक कर ले, हर मुसलमान कोशिश करे कि कुर्बानी उनकी हो। तो उसके लिए ये है कि कुर्बानी सिर्फ अपने जान, अपने घर, अपने बच्चों के लिए नहीं, अब इस कुर्बानी को आप गोश्त जो है उन गुरबा तक भी पहुँचाएँ जो साल भर गोश्त के लिए तड़प रहे होते हैं। यकीनन 300-400 रुपये का और छोटा गोश्त 800 रुपये का ये कोई हर बंदा ख़रीद नहीं सकता है। ये आपकी गोश्त के मुंतज़र रहते हैं इस बच्चे और ऐसी मुस्तहिकीन। तो लिहाजा कुर्बानी में जो है दिल को गिना देना चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पर क़ुव्वत ख़रीद नहीं है तो उस पर बोझ नहीं है, तो लिहाजा कुर्बानी एक बाख्तियार वो इबादत है आपकी, अफोर्ड कर सकते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अल्लाह ने आप पर वाजिब किया है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप फ़र्ज़ नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब, कुछ लोग वो कुर्बानी अदा करना चाहते हैं, उनका दिल करता है वो कुर्बानी अदा करें, मगर वो कर्ज़े में होते हैं या कर्ज़े में नहीं होते, तो वो उनका ये कहना होता है कि हम अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियों के लिए भी हम कर्ज़ लेके और खुशियाँ पूरी कर देते हैं। तो क्या कुर्बानी के लिए भी कर्ज़ लेके कुर्बानी अदा की जा सकती है? नहीं, कर्ज़ लेकर कुर्बानी नहीं अदा की जाएगी। वहाँ पर एक शर्त है पहले ही कि वो उसके पास इतनी इस्तिताअत हो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के बाद, गुजारते हुए उसके पास इतनी चीज़ें स्टॉक में हों, यानी 7.5 तोले सोने की रकम, 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, या इतना मिनिमम या इतनी रकम अगर हो तो वो साहिब निसाब है। फ़र्ज़ करें आज के दौर में ये सोना, ये सारा कुछ नहीं है, एक गाड़ी का मालिक है एक इंसान, ठीक है, मगर उसके ऊपर उधार भी है, उधार है उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ करें लाख रुपया, 50,000 रुपये, सिलसिला उसका सारा चल ही रहा है, उसके घर का सारा किचन भी चल रहा है, सारा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब कुर्बानी की दफ़ा उस पर कुर्बानी जाएगी। देखिए, जो ज़कात हर साहिब निसाब पे जो फ़र्ज़ है उसके अंदर मुस्तस्ना है सवारी, घर का सामान, ओढ़ना बिछौना, बर्तन, खुद रहने का रिहायशी एक मकान, इस सब पे ज़कात नहीं है। जब इस तरह नहीं है तो इस तरह वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पर भी वो साहिब निसाब नहीं हुआ। अच्छा, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना, तो बेचारा खुद ही लेके तंगी इस्तेमाल की चीज़ है, इस्तेमाल की चीज़ है, उसने गाड़ी ले ली किस ज़माने, उसके बावजूद अब वो बेचारा जो है किसी से उधार ले लेके तो घर चला रहा है। साहिब निसाब है नहीं वो, तो उसके लिए नहीं है। साहिब निसाब के लिए जो इतनी क़ुव्वत और ताकत रखता है, या कितनी क़ुव्वत और ताकत आम दिनों में रखता है कि वो तमाम चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, लेकिन वो एक जानवर ख़रीद सकता है। और ये अभी जो आपने फरमाया अंसारी साहब से कि साहब, वो बात ये है कि वक्फ़ा ले लें, एक वक्फ़े से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। ताहिर अंसारी साहब पे हमने पॉज किया है, यहीं से काम शुरू करेंगे दोबारा, ठीक? कहीं मत जाइए, जब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी वापस आते हैं आप दोस्तों की खिदमत में।
ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے. تو قدوسی صاحب قربانی کے جانوروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہاں، اس سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کی استطاعت اور قوت نہیں، لیکن فہیم ذرا سا اگر اس کو انالیسس کیا جائے تو ٹھیک ہے، ایک بکرا آج کے دور میں مہنگا ہے، ایک پوری گائے لانا مہنگا ہے. وہاں پر اسی لیے سہولت کے لیے حصے رکھ دیے جائیں. ہاں، ایک گائے میں 7 حصے، 7-8 ہزار روپے کا چل رہا ہے آج بھی، اس مہنگائی میں بھی 9,000 کا چل رہا ہے. بہت سی کالز آ جانی ہیں آپ کے پاس کہ بتائیں کہاں چل رہا ہے. نہیں کیا چیز؟ 5,000 کے بھی چل رہی ہے. ارے جی ہاں، اس کی وجہ یہ مفتی صاحب کی بات کاٹ رہا ہوں ہاں کہ سسٹم اجتماعی قربانیوں کا بنا ہوا ہے. ہاں تو اس اجتماعی قربانیوں کا ہمارے پاس خود ایسے گزشتہ 21 سال سے پروگرام ہے کہ آپ اعلیٰ ادنیٰ اور اوسط درجے کے آپ کر سکتے ہیں، جو ایک 5,000 9,000 اور 12,000 ہر سسٹم میں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے واجب جو ہے واجبات سے آپ کی خلاصی ہوگی. اچھا، اور ایک چیز کی اور میں تصحیح کروں، ہمارے ہاں عوام جو ہے بیچاری وہی لکیر کی فقیر بنی ہے، وہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 2 دانت ہو، بچیا ہو یا بچڑا ہو. اب وہ سنتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ نیلی ہے 2 دانت کے، اس نے قیمت بڑھا دی. بالکل منیمم شرط ہے نا 1 سال کا بکرا اور 2 سال کی بچیا یا بچڑا. ٹھیک ہے، وہ 4 دانت کا ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ 6 دانت کا ہوگا تو کیا ہو جائے گا. لیکن وہ جب 2 دانت کا لینے جاتے ہیں تو میں نے یہ جا کے دیکھا ہے کہ 4 دانت کا سستا ہے 2 دانت کی نسبت، 6 دانت کا اور سستا ہے 2 دانت کی نسبت. تو یہ تمام چیزیں ہیں. بس صرف یہ میں مانتا ہوں کہ 2 دانت کی گوشت کی کوالٹی 4 دانت والے جیسی نہیں ہوگی، 6 دانت والے کی نہیں ہوگی. کل 8 دانت ہوتے ہیں، 8 دانت والے کی نہیں. یہ 20 لاکھ والی گائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، اب یہ دیکھیں نا، یہ تب اس میں نمود اور نمائش کا عنصر آ گیا. جب قربانی آپ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ایثار، یعنی ایثار کا معنی ہوتا ہے اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا. اور جب قربانی کرے بکرا اس کا جانور کو قربان گاہ پر، تو یہ تصور کر لے وہ کہ میں اپنے اندر کے جانور کو بھی قربان کر رہا ہوں. اللہ اگر آج اس طرح سوچا جائے گا یا اس طرح سوچ کے کرے آدمی، تو پھر وہ صحیح معنی میں اللہ کا مجاہد ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے. بے شک بے شک. اچھا فوزیہ، آپ کی ہم آواز شامل کرنا چاہتے ہیں. وہ جو کلام ہے بوئی بھائی، آپ کی مدد بھی درکار ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ. تو بسم اللہ کیجئے، کیونکہ کسی بھی لمحے جو ہے نا بریک کی آواز آ جائے گی اور کام خراب ہو جائے گا. پہلے میں یہ کلام جو پیش کر رہی ہوں حج کے حوالے سے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈف پہ کلام بھی ہم پڑھیں گے اگر وقت ملا تو. ٹھیک ہے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم
اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمے نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگ پہ یہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ہم نے جو ایک نشست رکھی ہے، اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں اپنے مہمانوں سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کی سعادت کے حوالے سے اور حج کی سعادت کے حوالے سے۔ ابھی حج کے حوالے سے بات کرنا باقی ہے، ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمارے مہمانوں سے بات ہو رہی تھی اور فوزیہ فاطمہ صاحبہ نے ایک خوبصورت سا کلام بھی پیش کیا تھا، بہت شکریہ آپ کے اس کلام کا۔ اچھا، دو سوال جو ہیں وہ قربانی کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ سے میں شروع کرتا ہوں یہ سوال، قربانی کے گوشت کی جو شرح کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جو تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ تقسیم کا تو ایک تو فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کی جو فرائض ہے وہ ہے، اس فرائض تو قربانی کے گوشت میں نہیں ہے، البتہ اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو کم از کم 3 حصوں میں کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک آن جانے مستحقین کے لیے آپ دے سکیں۔ مطلب کن کے لیے؟ جن کو آپ جانتے نہیں، جانتے تک نہیں ہیں، ان مستحقین کو جو مستحق ہے، اور ایک جو رشتہ دار ہے آپ کے، ان کی، اور ایک اپنے بچوں کے لیے رکھنی۔ اچھا، لیکن میں خود یہ اپیل کرتا ہوں یا یہ درخواست کرتا ہوں، آج کل کی تقریباً 60% لوگوں کی گھرانوں میں، 60% گھرانوں میں ایک سے زیادہ قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پورا گائیں وہاں پہ ذبح ہوتی ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیہاتوں میں، مضافات میں، شہروں میں یہ تقریباً سال بھر گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ایسا کیا جائے کہ جس کے گھر میں 2 قربانی ہو، ایک قربانی گھر کے لیے رکھا جائے اور ایک قربانی جو ہے وہ مستحقین کے لیے وقف کیا جائے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے۔ لیکن آج کل کی جو پریچ کا رواج ہے وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے۔ جواز بہت بکتے ہیں بڑی عید سے پہلے، جواز اور غیر جواز، جائز ناجائز اپنی جگہ، لیکن مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت تقسیم کیا جائے، اس سے مستحقین استفادہ کریں۔ ان لوگوں کو جو 700-800 روپے کا گوشت خرید نہیں سکتے ہیں، ان تک گوشت پہنچے۔ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے، اصل قربانی کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قربانی میں یہ جو لاکھوں روپے کی جانور خریدی جاتی ہے، اگرچہ ایک اچھا کام ہے، لیکن فضیلت اس میں نہیں ہے۔ فضیلت قربانی کی بال پہ ہے، جتنی قربانی کی جانور پہ بال ہو اتنی آپ کو ثواب ملے گا۔ صحیح۔ تو لہٰذا اگر آپ لاکھوں روپے سے ایک جانور خرید کر قربانی کریں گے، میرے ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اس لاکھوں روپے میں سینکڑوں جانور خرید کر کے آپ زیادہ لوگوں میں ان کے گوشت تقسیم کریں۔ بالکل صحیح ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، انہیں تو صرف آپ کا تقوی اور آپ کا تقوی، آپ نیت پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا یہ وہ کام کیا جائے جس میں لوگوں کو، غریب لوگوں کو، مستحقین کو زیادہ فائدہ ہو۔
تو لہٰذا قربانی کرنی چاہیے، بہترین قربانی چاہیے، اور قربانی ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے، اور مستحقین کی خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے تقسیم کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے؟ مجھے تو آپ کے اس سوال کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاد آ گئی۔ رسول اللہ ایک دن گھر میں تشریف لائے اور امہات المومنین سے آواز لگا کے پوچھا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ وہ جو گوسفند ذبح کیا گیا ہے وہ تقسیم ہو گیا؟ گوسفند یعنی بھیڑ، گوسفند کہتے ہیں عربی میں بھیڑ کو، گوسفند ذبح کیا گیا تھا وہ تقسیم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا تقسیم ہو گیا، صرف 2 رانیں باقی رہ گئیں۔ اچھا، رسول اللہ نے فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ فانی ہے۔ جو تقسیم اللہ کے دربار میں پہنچ گیا وہ باقی ہے، اور جو یہاں ہے وہ فانی ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے آپ کہ یہ جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو تقسیم کرنا ہے نا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی۔ رضائے الہی کے اندر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا تک فیض کا پہنچنا، فیض کو پہنچانا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ گوشت پہنچایا جائے، مستحقین تک جن کے لیے قربانی ہوئی ہے۔ ایک چیز اور بول دوں، جی وہ جو قیمتی سے قیمتی جانور لاتے ہیں نا، اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ قیمتی سے قیمتی جانور میں بے انتہا چربی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بچیا کٹی اور اس میں 1.5 من چربی نکلی۔ وہ مزے آ گیا کسائی کے، وہ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب آپ کسی کو آپ کسی کو چربی بانٹیں گے یا رشتہ داروں کو دو گے؟ صحیح بات ہے، آپ کو تو گوشت دینا ہے نا، لہٰذا جتنا سوکھا گائے اس کا گوشت لوگے اتنے زیادہ حصے ہوں گے، لوگوں تک پہنچے گا اور گوشت پہنچے گا، چربی نہیں پہنچے گا۔ بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح کہہ دیا آپ نے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ ایک اور شارٹلی بتائیے گا، ایک اور ہماری سائیکی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے قربانی کے گوشت میں سے جی پائے تو ہم خود رکھیں گے، ٹھیک ہے، پائے رکھ لیے، وہ باقی اور جو اپنے من پسند جو حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، باقی آپ نے بانٹ دیا۔ تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کے بھی برابر 3 حصے ہونے چاہیے؟ ہر شے جو اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے، ٹھیک ہے، اور عدل اس کا اصل سے ہٹا لو وہ ظلم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اصل سے ہٹا لو، فلسفہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ اب آپ اس میں تخصیص کر رہے ہو، سیگریگیٹ کر رہے ہو اس کے اندر کہ ران جو ہے یہ میرے رکھی جائے، ہم نے تو روسٹ کرانی ہے، یہ روسٹ بھی کرانا ہے، اور اس کا میں حلیم بھی بناؤں گا، اور اس کا یہ عورتوں کی اس کے اندر بڑی عمل دخل ہوتا ہے، اور عورتوں کی بادشاہت ہوتی ہے گھر میں۔ مرد سے گھڑی آواز لگا کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے حلیم کا گوشت رکھوایا، آپ نے تکے کا گوشت رکھوایا، آپ نے فلانی چیز کا کبابوں کا گوشت رکھوایا، اور مرد بیچارہ وہ خاموشی کے ساتھ قصائی سے کہتا رہتا ہے کہ آپ کا مطلب ہے کہ عید کے دن گھر میں مرد اور بکرا ایک برابر ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہوگا جناب۔ اچھا، سب سے افضل قربانی کون سی ہے جو خود جانور کو لے کے اسے پالا جائے اور اسے بڑا کر کے اس کی قربانی ادا کی یہ جائے؟ سب سے بہتر ہے، کیونکہ پتہ اس میں ایک جذبہ ہے، چھوٹا سا جذبہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کو لے کے جا رہے ہیں اللہ کے لیے قربان کرنے، اندازہ لگائیے اس کا وہ کیا ہے نا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو، لیکن اب آپ کیا اس کا وہ جگہیں نہیں ہیں اور چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ پال نہیں سکتے، لے کر آتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، جس میں آپ کا پیسے ہی لگ رہا ہے۔ مگر جن کے پاس ایسا ماحول ہے ان کے لیے وہ تو کرے، سبحان اللہ، کرتے بھی ہیں، بالکل صحیح۔ چلو جی، ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم فوزیہ فاطمہ صاحبہ کی آواز سے واپس آئیں گے اور پھر حج بیت اللہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ سونا مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ سونا مدنی۔ دید تیری
पगड़ी बनाओ मक्की मदनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फौजिया। अच्छा जी, हज के हवाले से, हज बैतुल्लाह, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बयान कीजिएगा। हमारे यहाँ जो इस वक्त एक जो ट्रेंड है उसमें आप हज की सआदत हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई पैकेज मुंतखब करना पड़ता है, और उसमें वीआईपी पैकेजेस भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। तो इसमें वीआईपी जो और इस तरह के महंगे महंगे पैकेज के साथ हज करना ये ज़्यादा अफजल है? मसला ये है कि अफजलियत के तो नहीं कह सकते, अलबत्ता ये है कि उसमें माल खर्च करना एक फजीलत में आ जाते हैं। लेकिन हज एक अहम मज़हबी फरीज़ा है, वो इसलिए लोग खर्च कर देते हैं, ज़्यादा पैसों को तरजीह देते हैं। जिसको अल्लाह ने दिया हो, जिसको अल्लाह ताला ने दिया हो, तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करने इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ज़्यादा बिगाड़ है, तो वो अपने आप को मुश्किलात से बचाने के लिए वो पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, और उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हज की सफ़र बज़ात ख़ुद मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना होना पड़ता है हज में। उसमें एक है फितरती मुश्किल जो इंसान सफ़र पे होता है, हज में होता है, अपने मकाम से दूसरे मकाम पे होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की नाख्वाबी होते हैं, खाना टाइम पर नहीं हो, दोना टाइम पर नहीं हो, ये सारे मसाइल फितरती है, इसको तो हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी मसाइल है कि वो जो इंसानों की तरफ से दरपेश है। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के जो सिस्टम है, वो इस साल हज की हजियों को ऐसी मुश्किलात में डाल दिया गया है कि आपको हज के 3-4 दिन, सिर्फ एक हफ़्ता, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता पहले आपको इतला दिया गया है कि आपके आज की कागजात जो है मंजूर हुआ है या नहीं मंजूर है, आपका नाम आया है या नहीं अच्छा, आया है। एक हफ़्ता पहले बताया सिर्फ गया एक हफ़्ता। अच्छा। और महीनों जो है इनके पैसे रोके गए हैं। दूसरी बात यह है, दुनिया की तारीख़ की सबसे ज़्यादा जुल्म इस साल हजियों के साथ जो शुरू हुआ है, अब आगे क्या होगा। बलूचिस्तान की 12,000 से 14,000 से ज़ायद हजियों को जो है कोचों में, जहाज़ में मुल्तान ले गए, लाहौर ले गए, कराची ले गए। 24, 48, 36 घंटे में आज ही जो है ना हज तक नहीं पहुँचे। तो ये वहाँ से फ़्लाइट्स नहीं दी इन्होंने क्या? डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिए हैं। ये जुल्म किया गया, किसी को मुल्तान ले गया है, किसी को लाहौर ले गया, किसी को कराची ले गया, कराची में आके स्टे करवाया गया, होटलों में, घरों में ये स्टे करवाया गया। यानी 36 घंटे के बाद भी हमारे आजी जो है वो जद्दा नहीं पहुँचे हैं और मक्का नहीं पहुँचे अपने मकाम पे। तो ये मुश्किलात जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी ये है कि गवर्नमेंट की जो चेक-इन्स है, अब ये जो कोयटे के आजी जो जहाँ से मुल्तान और कराची से इसको गुज़रना हुआ, दो मरतबा FIA और इमिग्रेशन से इससे गुज़रना हुआ, और एक मरतबा गुज़रना घंटों उसमें लाइन में खड़ा रहना है, उसमें ज़ईफ़, बूढ़े, बच्चे सारे शामिल होते हैं। नहीं तकलीफ़ तो है। तो ये तकलीफ़ ये है कि ये जानबूझकर ये इंसानी तकलीफ़ है। तो लिहाजा इस सिस्टम से, इस तकलीफ़ से बचने के लिए लोग पैकेज ले लेते हैं कि भाई हमारे अल्लाह ने दिया है, तो लिहाजा मैं महंगे से महंगा पैकेज क्यों न लूँ ताकि हमें सहूलत हो, हम डायरेक्ट एयरलाइन में जावे, हमारे पास डायरेक्ट गाड़ी हो, हमारे पास करीब से जगह हो। गवर्नमेंट का जो जगह है वहाँ पे कहते कुछ है, वो करके कुछ दे देते हैं। वहाँ पे उनके खादिमीन है वो लापरवाह हो जाते हैं, अपने जो है कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वही जो सरकारी मुलाजमों का हाल होता है। वो हाल होता है। तो लिहाजा जो ज़्यादा पैकेज लोग बर्दाश्त कर लेते हैं वो इस मुश्किल से बचने के लिए। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट को, अब तो आज ही जा रहे हैं या चल रहे हैं, अभी सफ़र पे है, तो लिहाजा अभी भी वक्त है ताकि ये अजी वापसी में ख्वार ना हो। ये घंटों जो है जद्दे के एयरपोर्ट पे इंतज़ार न करे। वहाँ पे बाज़ लोग जो है ना अपने तमाम रियाल जो उसके पास होते हैं वो खर्च कर लेते हैं, इतनी जेब में रख देते हैं कि भाई एयरपोर्ट से पाकिस्तान पहुँचे तो हमें पैसों की क्या ज़रूरत। कुछ के पास इतने होते भी नहीं, सारी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे कर करके तो हज के पैसे पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन वो अगर जद्दे के एयरपोर्ट में उसको 2 दिन गुजरना पड़े, जबकि ऐसे हुआ है, तो वो ख़र्चा कहाँ से बर्दाश्त करेगा। तो लिहाजा इस मुश्किल से बचने के लिए लोग बड़े पैकेज ले लेते हैं, उस पर मजबूर कर लेते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नामुनासिब रवैया है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो
ملک کی جو انتظامیہ ہے اس پہ آپ نے یہ بات کی جناب؟ وزیر حج اور اوقاف کی جو محکمہ ہے اس کو فعال کرنا چاہیے، اس کو یہ اپنے خدمات جو ہے دیانتداری سے دینا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں یہ مہنگے حج کے پیکج کے حوالے سے؟ فہیم، سرکاری اور غیر سرکاری میں بالکل اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ آپ کے سرکاری اسکول اور غیر سرکاری اسکول. اچھا، بس اتنا ہی فرق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نظام درست کرے، تمام چیزیں کرے. آپ کس کس محکموں کو روئیں گے؟ یہاں تو آنسو پوچھنے کے رومال بھی بھیگ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. جو حالت آپ کے محکموں کی ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے، بیڑا غرق کر دیا گیا. صحیح ہے. لہٰذا اتنا یہ یاد رکھیے کہ جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا، یقیناً اگر کسی کے پاس وہ سہولت ہے بیچارے کے پاس جانے کی، وہ چلا جاتا ہے. جیسے میں گزشتہ ہی سال گیا ہوں تو گزشتہ سال کے اندر وہ 5.5 لاکھ روپے کا تھا. ایک پرائیویٹ چلے گئے کیونکہ سرکاری کے اندر تو بیلٹنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نکلتا ہے. تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار پیسے اس وقت ہیں اور حکم کیا ہے، اب یہاں آ جائیے شریعت کا حکم یہ جیسے ہی حج کے متعلق پیسے جمع ہوں فوراً ادا کر لو تاکہ وہ خرچ نہ ہو جائیں. کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے ہر مسلمان بالغ مرد و زن پر. تو لہٰذا آدمی سوچتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں بھائی میں فوراً حج کر لوں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر مر گیا یہ پیسے جمع رہے تو میں یہود و نصارہ میں میرا شمار قیامت کے دن نہ ہو. اچھا ایسا ہے؟ جی، اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، حدیث شریف ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا ہے، ٹالریٹ کرتا ہے، سستی کرتا ہے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ جب مرے گا تو یہود و نصارہ کے زمرے میں جائے گا. تو لہٰذا ایک تو یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. 9 ہجری میں فرض ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق 300 آدمی کو لے کے گئے، اور پھر دوسرا کہ جو 10 ہجری کے اندر سرکار دو عالم نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تو 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ کے ساتھ تھے. تو اب یہاں پر کیا چیز ہے، یہ حج فرض ہے ہر مسلمان بالغ صاحب استطاعت پر. ہاں ٹھیک ہے، ریلیکس ہے. ریلیکس کس جگہ پر ہے؟ اگر بیچارہ کوئی نابینا ہے، محتاج ہے، کسی کے بغیر نہیں جا سکتا تو استطاعت یعنی پیسے رکھنے کے باوجود وہ حج پہ نہیں جائے. بالکل صحیح ہے جی. اس پہ مزید بات کریں گے ہم. ایک بریک کا وقت ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فوزیہ کا. فوزیہ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہوں گے. تو دوستو آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج ہم جمعۃ المبارک کی مناسبت سے ایک نشست رکھے ہوئے ہیں جس میں ہمارے ساتھ مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ جناب طاہر انصاری صاحب موجود ہیں آج. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے دلشاد علی قادری صاحب نے جو کہ نعت خواں ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قادری صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. تو قادری صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے حج کے حوالے سے. جی مگر کیا ہی اچھا ہو کہ آپ چند اشعار اگر نعت اگر سنا دیں تو ذرا ایک اور سما بن جائے گا، ماحول بن جائے گا. اجازت جناب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کتنی روح پرور ہے چاندنی مدینے کی، کتنی روح پرور ہے
چاندنی مدینے کی بھاگ گئی نگاہوں کو، روشنی مدینے کی بھاگ گئی نگاہوں کو، روشنی مدینے کی۔ اور جو بھی ہو کے آیا ہے، بس یہی وہ کہتا ہے، جو بھی ہو کے آیا ہے، بس یہی وہ کہتا ہے، دل ربا وہ دلکش ہے، ہر گلی مدینے کی، دل ربا وہ دلکش ہے، ہر گلی مدینے کی۔ ہوک سی اٹھی دل میں، رہ گئے تڑپ کر ہم، ہوک سی اٹھی دل میں، رہ گئے تڑپ کر ہم، ارے یاد جب کبھی ہم کو آ گئی مدینے کی، یاد جب کبھی ہم کو آ گئی مدینے کی۔ حج کی جو حج کی جو سعادت سے ہو چکے ہیں بیراور، حج کی جو سعادت سے ہو چکے ہیں بیراور، ان پہ ہو گئی لازم حاضری مدینے کی، ان پہ ہو گئی لازم حاضری مدینے کی۔ چاند جس نے طیبہ میں رہ کے دن گزارے ہیں، چاند جس نے طیبہ میں رہ کے دن گزارے ہیں، ارے وہ کبھی نہ بھولے گا دلکشی مدینے کی، وہ کبھی نہ بھولے گا دلکشی مدینے کی، بھاگ گئی نگاہوں کو روشنی مدینے کی۔ چلو ماشاءاللہ، حج کے حوالے سے جی جی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ
کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ماشاء اللہ. اچھا جی سر حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو سب سے پہلے تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر جیسے کہ کسی پہ حج فرض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں وہ حج کر سکتا ہے مگر وہ اپنے والدین کو پہلے حج کروانا چاہتا ہے نہیں ہوگی. اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب نصاب اپنا فرض ادا نہ کر لے اس وقت تک دوسرے کو نہیں کرا سکتا. اچھا پہلے وہ ادا کرے اس کو اسلام میں ایک نظام ہے نظام حیات عدل کا وہ کر لے اس کے بعد جیسے قربانی ہے پہلے اپنی طرف سے کر لے اس کے بعد اپنے والدین کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے نام کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے بالکل ہوگی صحیح بالکل ہوگی تو لہٰذا اس کی طرف سے بھی کر لے لیکن پہلے خود ادا کرے. ٹھیک ہو گیا. تو کسی کو حج پہ بھیجنا جی اس کی کیا فضیلت ہے؟ اتنی ہی فضیلت ہے جتنا حج خود کرے جا کر اس کو بھی اتنی ہی ثواب مل رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے. لہٰذا اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے نہیں جا سکتا وہ کسی کو حج بدل کرا دے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے نیت پر سارا کچھ دار و مدار ہے اسلام کا. صحیح ہے. پوری عمارت کھڑی ہوئی یعنی کہ جیسے ہی کچھ لوگ واپس آئیں گے تو ان کے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے گا اور کچھ کے ساتھ الحاج لگ جائے گا. آپ نے نہیں لگایا ویسے؟ یہ بہت بتانا بھی نہیں میں نے بتا دیا تھا ابھی تک کسی کو نہیں پتا نہ میں نے منہ سے کہا ہے نہ لکھا ہے کہیں اسی لیے پوچھا میں اسی لیے کہ یہ یاد رکھیے آپ یہ ایک فریضہ ہے بھائی جو کوئی ڈگری یا ٹائٹل نہیں ہے کہ ایک آدمی جائے اور اس کے بعد دوسرا حج کر لے تو وہ الحاج لکھ دے. تو یہ ساری یہ نمود و نمائش ہے یہ ساری چیزیں میرا دل تو پسند نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے آپ نے اپنی ذاتی پسندیدگی ناپسندیدگی کی وجہ سے کیا. صحیح ہے بالکل صحیح ہو گیا. اچھا جی نہیں میں نے نہیں یہ یاد رکھیے ہر وہ عبادت جس میں شائبہ شمع برابر بھی دکھاوا ہوگا وہ عبادت زائل ہے بیکار ہے. نہیں اپنے نام کے ساتھ آپ نے وہ حاجی ایڈ نہیں کیا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے. ہاں وہ تو میں نے نہیں کیا کبھی خدا نہ خواستہ
दिखावे इसकी में ना आ मिसाल यूँ है कि जैसे मुसाफिर आप कहीं जाओगे तो आपको लोग मुसाफिर ही कहेंगे ना, तो हज की मिसाल यही है। ये ज़रूरी नहीं है अब कोई नमाज़ पढ़ रहा है, फरीज़ा है, तो कोई किसी को ये कहे कि भाई अपने नाम के साथ नमाजी लिख दो, नमाजी तो ये फुरकान अहमद हाजी गोगी होना, ऐसे तो नहीं हाजी अपने नाम के साथ लिखना या उसको लोग हाजी कहना, ये एक एजाज़ तो है लेकिन लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप मुसाफिर हैं कहीं जा रहे तो आपको लोग मुसाफिर कहें, मुसाफिर फ़लाँ, तो ये एक एजाज़ समझ लो, एक निशानी समझ लो, एक दूसरों को दावत समझ लो कि फ़हीम साहब ने हज किया हुआ है, हाजी साहब है, इंशाअल्लाह आप भी चले जाए, दूसरा भी चले जाए। तो हाजियों के लिए हाजी के नाम एक दावत भी है कि भाई हज की गूंज हो और लोग हज पे तैयार हो, ज़हनी तौर पर सुने, देखे और तैयार रहें। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि जब हाजी हज करके मतलब जब वापस आ रहे होते हैं तो उनसे मिलना अकीदत से कि ये उस जगह से होके आए हैं, इसकी भी बड़ी एक फजीलत है। 400 मकबूल हज हो जाता है, हमारा ईमान है। क्यों? अगर मैं गुनाहगार और ख़ताकार हूँ तो वहाँ 30 लाख बंदा अल्लाह को पुकार रहा है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो किसी एक की लब्बैक से सबका लब्बैक हो जाती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। है, इसीलिए इज्तिमाई दुआ को भी फजीलत है। एक बोले 40 आदमी जमा हो जाए, एक बोले 39 की भी हो जाती है। जो अल्लाह का बंदा यानी उसके अंदर, तो अब उसमें तो हो जाता है। तो वो मकबूल हज, मबरूर हज, वो हाजी अपने ख़ानदान के लोगों को 400 अफराद की सिफारिश कर सकता है अल्लाह के यहाँ। सुभान लिहाजा उससे दुआ कराओ, जो हाजी है उससे दुआ कराओ, अल्लाह ताला मकबूल फरमाता है दुआ उसकी। लिहाजा दिल की गहराइयों से, क्योंकि जाहिर है कि उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक काम किया और वो हज है, इसीलिए आपके यहाँ गाँव देहात वाले कहते हैं ना बड़ी ईद, बड़ी ईद। तो मैं फलसफा समझा कि बड़ी ईद क्या है, छोटी ईद उसको कहते हैं ईद उल फितर को। खुद बड़ी ईद कहता, आपने मुझे गाँव देहात वाला कह दिया है। मैं खुद बड़ी ईद कहता हूँ। हाँ, तो बड़ी ईद तो मुझे गांव देहात वाला कह दिया। नहीं ऐसा मसला नहीं है, यानी भोले लोग, मोहब्बत करने वाले प्यारे लोग क्या कहते हैं बड़ी ईद, इसलिए कि उसमें बड़ा फ़र्ज अदा हो रहा है ना। एक फ़र्ज जो ज़िंदगी में एक दफ़ा करना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। रोज़े तो हर साल आएंगे और हर साल उसको रखना है, तो लिहाजा वो तो छोटी ईद उसको कह रहे हैं। तो ये बड़ी ईद है कि उसने फरीज़ा हज अदा किया, जो जानी यानी माली और जानी दोनों इबादत हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आज रहे मुफ्ती नवाब नफीस क़ुदूसी साहब, और ताहिर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। दिलशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फुरकान बॉबी साहब, अगस्त का महीना है, कुछ वैसे तो मिली नगमे हम सुन रहे थे, कोई दुआया सा कलाम कोई पाकिस्तान की मोहब्बत के हवाले से वो शामिल कर दीजिएगा। आपकी आवाज़ से हम इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज जुमे का दिन है, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोशन रक्षा नैयर तावा पाकिस्तान रहे, रोशन रक्षा नैयर तावा पाकिस्तान रहे। जब तक सूरज चांद है बाकी पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान का गोशा गोशा गली गली आबाद रहे, गली गली आबाद रहे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शाद रहे, आज़ाद रहे, शाद रहे, आज़ाद रहे। रोशन रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान